أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والعاصين والمشركين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم أبي الزهراء محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم وهادم مزاراتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني. عصمت منزلت سید کونین مادر حسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جاری ساری ہے. اور اس حدیث شریفہ کو مسلسل آج 3 دنوں سے پیش کر رہا ہوں. کچھ دیر کے لیے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں. جس حدیث میں بار بار پیش کر رہا ہوں فاطمہ بضعۃ منی، یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. بس یہ ہے کہ بضعۃ منی کے بعد کہیں کہیں الفاظ بدلے ہوئے. مثلا کسی حدیث میں یہ آیا کہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے خدا متعال کو غضب نہ کیا. یا دوسری جگہوں پہ تھوڑا سا بدلا ہوا متن کہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا متعال کو اذیت دی. تو الگ الگ متن کے ساتھ مگر فاطمہ بضعۃ منی جو ٹکڑا میں آپ کے سامنے 3 دنوں سے ہر روز پیش کر رہا ہوں، یہ وہ ٹکڑا ہے جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے ان کے یہاں بھی موجود ہے. مگر آگے جا کر کہیں گے تھوڑا تھوڑا عبارتوں میں کلموں میں متن میں فرق ہے. کسی میں کہا گیا کہ جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے رسول اللہ کو غضب نہ کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی. عزیزان گرامی، ہم ایام عزائے فاطمیہ میں فرش عزائے فاطمیہ بچھا کر یہ بتاتے ہیں دیکھو فاطمہ کو اذیت دینے والے اور تھے، فاطمہ سے محبت کرنے والے اور ہیں. خلقت سید کونین
اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خلقت دو طرح کی ہے، ایک خلقت ہے خلقت جسمانی، خلقت مادی، اور ایک خلقت ہے خلقت نورانی اور خلقت خلا۔ دونوں خلقتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک خلقت ہے خلقت جسمانی اور ایک خلقت ہے خلقت روحانی۔ خلقت روحانی کے لیے ہماری اور ان کی کتابیں ماشاءاللہ احادیث سے بھری پڑی ہیں۔ میں صرف 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے پہلے یہ کہ کیا انسان کی واقعی خلقت روحانی، انسان کی کیا خلقت روحانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو حضرت انسان ہے ان کی خلقت روحانی ہے یا نہیں؟ اہل سنت برادران کے ہاں ذرا سا فرق کے ساتھ ان کے علماء اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ بات یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی کوئی خلقت روحانی نہیں ہے، سیدھے خلقت جسمانی ہے اہل سنت برادران۔ لیکن بعض جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت علماء میں، یہ مانتے ہیں کہ انسان کی جسمانی خلقت بھی ہے اور روحانی خلقت بھی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی جو اہل سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان کی خلقت جسمانی بھی ہے، خلقت روحانی بھی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، اہل سنت کے اور بہت بڑے عالم جن کا نام ماشاءاللہ ہمیشہ علماء فتویٰ سے سنتے ہیں، ابو الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کو لکھا ہے۔ نہج البلاغہ میں جہاں مولانا کائنات نے وہ فتویٰ جو آپ پڑھتے ہیں البلاغہ میں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی انی احبک، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی محبت دل میں رکھنے والا ہوں۔ مولانا نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، کذب، تو جھوٹا ہے۔ دیکھ بات دیکھیں، اسے ابو الحدید معتزلی نے شرح میں بھی لکھا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مولانا نہیں، واقعی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ مولانا نے فرمایا اگر تو واقعی محبت کر رہا ہے تو بتا، جب میں عالم ارواح میں اپنے چاہنے والوں کا معائنہ کر رہا تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ اس وقت تو میں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ ابو الحدید معتزلی یہ خطبے کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہے کہ انسان کی جسمانی خلقت بھی ہے، روحانی خلقت بھی ہے۔ تو جب آپ اپنی روحانی خلقت کے قائل ہیں تو پنجتن کی نورانی خلقت کے کیوں نہیں قائل ہوتے؟ صلوات محمد علی محمد۔ آج تراس گفتگو الگ ہے، تو 2 مجالس گزری ہیں، تھوڑا سا اس سے الگ 2 خلقت ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی انسانوں کی، مگر ائمہ کرام کی ایک جسمانی اور ایک نورانی، دونوں میں فرق ہے۔ بھائی روح والا ہونا الگ ہے، نور والا ہونا الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر روح والا نور والا بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے اندر روح پائی جا رہی ہو وہ نماز شب کا پابند ہو، چہروں پہ نور پایا جاتا ہو۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد دنیا میں ایسے ہیں جو اس نور سے منسلک ہو جاتے ہیں، چہروں پہ الگ ہی نور دکھائی دیتا ہے، مگر تو اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے 3 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نورانی خلقت شہزادی فاطمہ کی پہلی روایت ہے، بہار الانوار کی روایت نورانی خلقت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شرح فرماتے ہیں جب خدا متعال نے ہمارے جد حضرت محمد کے نور کو خلق کیا، لیکن یہ مجلس بھی پھر میں کہہ رہا ہوں ان مجالس میں سے نہیں ہے جو میں پیش کر چکا ہوں۔ جب چھٹے امام فرماتے ہیں جب خدا متعال نے ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا، فخلق اللہ نور فاطمہ بعظمتہ، تو اللہ نے اسی نور سے اور اپنی عظمت سے نور فاطمہ کو خلق کیا۔ اچھا جب چیز بنائی جاتی ہے، خلق کی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، ایجاد کی جاتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں رکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے، کہاں رکھا گیا؟ اور جب سائل نے پوچھا مولا جب آپ کی جدہ کی نورانی شکل خدا نے خلق فرمایا کہاں رکھا؟ تو چھٹے آقا نے فرمایا سنو، اللہ نے انہیں 4 پایوں کے درمیان رکھا،
پہلا پایا تھا سبحان اللہ، دوسرا پایا تھا الحمدللہ، تیسرا پایا تھا لا الہ الا اللہ، چوتھا پایا تھا اللہ اکبر کا جو آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، ان چاروں پایوں کے درمیان اللہ نے نور فاطمہ کو رکھا۔ شاید پوچھا مولا کہاں رکھا؟ کہا تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ جسے زمانہ بیت معمور سمجھتا ہے وہ فاطمہ کے رہنے کا ٹھکانہ تھا۔ چلے گی آپ نے ابھی قرآن جنت کی بات کر رہا ہوں، جسے زمانہ بیت معمور سمجھتا ہے وہ فاطمہ کے نور کے رہنے کا ٹھکانہ تھا۔ اللہ نے بیت معمور پہ نور فاطمہ کو رکھ دیا۔ اب امام نے فرمایا سنو، تم نے سنا ہوگا کہ اللہ نے چاہا کہ بیت معمور کے جیسا ایک اور بیت بنایا جائے، ایک اور گھر بنایا جائے، تو اللہ نے زمین پر ایک اور بیت بنایا، ایک اور گھر بنایا۔ کیا اس گھر کا نام کیا ہے؟ شان کا مولا اس گھر کا نام کعبہ ہے۔ کیا اس گھر کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ جسے استطاعت دیتا ہے وہ جاتا ہے، جا کر کے اس کا طواف کرتا ہے۔ بہار کی روایت ہے، میرا چھٹانا فرماتا ہے کہ سنو یہی فرق ہے تم انسانوں میں اور میری جنتا میں، انسان جس گھر کا طواف کرے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، فرشتے جس کا طواف کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہا تھا بیت معمور پر، اسی بیت معمور کے بالکل برابر سے زمین پہ بنا ہوا خانہ کعبہ۔ اچھا دیکھیں خانہ کعبہ کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے بھی اسے بیت کہا ہے، بیت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت لفظ کوئی علم عربی میں گھر کے لیے دار کا بھی استعمال ہوتا ہے، دار کیسے؟ لیکن دار نہیں کا، منزل کا بھی استعمال ہے، مقام کا بھی استعمال ہے، مگر استعمال کیا کیا اللہ نے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لفظ بیت کا استعمال کیا۔ اب آئیے ابو راغب اصفہانی کی لغت کو اٹھائیے ذرا اسے پوچھئے کہ آپ بتائیں بیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی شخص کم از کم 3 دن گزار لے، جس میں کم سے کم 3 دن کوئی گزار لے، جس میں کم سے کم کوئی بھی 3 دن گزار لے۔ وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ یہ 3 دن کس نے گزارے؟ کہ ہم نے تاریخ میں ایک ہی ذات کو دیکھا جس ذات کا نام ذات علی ہے۔ جب آیا 13 کو نکلا 16 کو، پروردگار جو رکھا 3 دن کا، میں نے قرآن میں بیت کہہ دیا ہے۔ بیت اسی وقت ہوگا جب علی 3 دن قیام فرمائیں گے۔ اللہ یہ بیت نہ ہوگا 3 دن کا قیام اس لیے رکھا بیت۔ بیت معمور اور یہ بیت اللہ کہاں رکھا نور فاطمہ کو؟ بیت معمور۔ اس کے بعد آگے روایت دوسری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی چھٹے امام سے ہی ہے جو بحار النواری کی بات ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ نور فاطمہ آدم کے سامنے پیش کیا ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے اس روایت کو سنا ہے، تھوڑا سا میں اسے پیش کر دیتا ہوں اپنے انداز میں۔ لما خلق اللہ ابا البشر، جب اللہ نے جناب آدم ابو البشر کو خلق کیا، فنظر یمین العرش، جناب آدم نے عرش کے داہنی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ اشباح الانوار، کچھ نور کے وجود موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کا پروردگار اخلقتہم بقبل خلقی، پروردگار کیا تو نے میری خلقت سے پہلے کسی کو بنا دیا ہے؟ بھائی جناب آدم ابو البشر کا سوال، کیا پروردگار تو نے میری خلقت سے پہلے کسی کو بنا دیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے آدم میں نے خلق تو کیا ہے لیکن لا میرا تین، میں نے مٹیوں سے خلق نہیں کیا ہے۔ میں حضرت مار کے روایت ہے، چھٹے امام کے روایت ہے، کہا خلق تو کر دیا لا میرا تین، مگر میں نے مٹی سے خلق نہیں کیا ہے۔ اب جو جناب آدم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رکعن وسجدن، یہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، یہ انوار کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رب ومن حولا، پروردگار یہ کون ہے؟ وہی کا پیش کر رہا تھا، حدیث کے
اگر کسی کو میں نجات دوں گا تو انہی کی وجہ سے ہوگا. اگر کسی کو میں ہلاک کروں گا تو انہی کی وجہ سے کروں گا. خلقت آدم سے پہلے موجود. اب ذرا سائے کرو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے کیا کہا کہ میں روئے زمین کے اوپر. یہ آیت آپ نے ماشاءاللہ اتنی بار سنی ہے کہ ہر بچے کو یہ آیت یاد ہے، مگر ایک خاص پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر سنیے گا. اللہ نے کیا کہا انی جاعل فی الارض، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا. فرشتوں نے کیا کہا قالوا اتجعل فیہا من یسفک الدماء. قالوا کیا کہا فرشتوں نے، کیا وہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو تفسیر طلب بھی ہے اس میں، جو زمین پہ فساد قائم کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خونریزی کرے، کیا تم ایسے کو بنائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں، فرشتوں نے کہا، روایت کا بولے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس سے اچھا تو یہ کہ ہمیں خلیفہ بنا دے. جب تو ایسے انسان کو خلیفہ بنانے والا ہے کہ جو زمین پہ جانے کے بعد فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، تو انسان کو بنانے سے تو اچھا ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دے. کہا تمہیں کیوں خلیفہ بنا؟ جو انسان پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیں کر دو تو وہ سامنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں کرے، تو اپنا ریزن دیتا ہے. فرشتوں نے جو ریزن دیا اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. آپ نے سورہ بقرہ نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا، آپ نے مرتبہ سے اس ممبر پہ نہ جانے کتنی بار اس آیت کو پڑھا اور سنا، مگر آپ ذرا اس پر متوجہ ہو. فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں بنا دے. اللہ نے پوچھا کیوں تمہیں بنا دے؟ تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، پروردگار اس لیے ہمیں خلیفہ بنا دے کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ ہمیں اس لیے خلیفہ بنا کہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. وہ فرشتے کو جانتے ہو خلیفہ اسے بنایا جائے جو تسبیح پڑھتا ہو. تو جو تسبیح پڑھے وہ خلیفہ بننے کے لائق ہے. جس کی تسبیح پڑھی جائے اس کی اولاد حجت بننے کے لائق ہے. سلام پر محمد تسبیح کرتے ہیں. اللہ ہمیں خلیفہ بنا. اب جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، جب خلقت سے پہلے وہ مولائی جانا کا جو پہلا خطبہ ہے نا، جب اللہ نے کبھی اس کا ترجمہ پڑھا جو میں نے کل کہا کہ جب آپ دعائیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں یا حدیث حصہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پہلا خطبہ نجم بلاغت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مولا نے پیش کیا ہے کہ جناب آدم کی خلقت کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی. وہ ساری باتیں چھوڑی. جناب آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کی آیت نمبر آیت نمبر 33 فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو خلق کر دیا تو ان کے سامنے ان انوار کو پھر رکھا، انہی انوار کو پھر رکھا اور اللہ نے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء. یہ جو انوار تمہارے سامنے موجود ہیں، اچھا یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا ہمیں بنا دے، ہمیں خلیفہ کر دے، اسے بنانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ نے انہی انوار کو سامنے رکھا، فرشتوں کو بھی رکھا، جناب آدم کو بھی رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اب تم سب ان سبھی کے نام بتاؤ. اب کیا قرآن نہیں ہے، روایت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے کہ آخر یہ نام ہے کون، کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں. فرشتے پریشان رہیں گے. اللہ متوجہ ہوا جناب آدم کی طرف، آدم ذرا اب تم بتا دو. اب یہاں سے روایت کے جملے قرآن سے ہٹ کر اب یہاں سے روایت کے جملے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے جناب آدم نے دیکھا فرشتے سب دیکھ رہے تھے، آدم نے کہنا شروع کیا پروردگار تو محمد ہے، یہ کھڑا ہوا محمد کا
ذہن میں رکھیے گا. میں باقاعدہ یہ جملہ کبھی کبھار مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ذہن میں محفوظ ہو سکے تو اچھی چیزیں، ورنہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، کچھ چیزیں خاص پوائنٹ کو ہم نوٹ کر لیا کریں ہر مجلس میں، چاہے وہ مجلس ریپیٹ کیوں نہ ہو رہی ہو. میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ اگر کوئی مجلس ریپیٹ کی ہو جس میں عیب نہیں ہے، کیونکہ اگر عیب ہوتا تو خداوند متعال کبھی بھی سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا. تو ایک ہی سورہ میں الگ الگ جگہوں میں ایک ہی سورہ میں خداوند متعال نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا. اس کا مطلب یہ دہرانا عیب نہیں ہے، مگر عیب چیزوں کو دہرانا عیب ہے. صلوات محمد وعلی محمد. ایک ذرا جیتی جاتی صلوات محمد وعلی محمد. باتیں پیش کر دی. اب ذرا سے آگے بڑھیں گے. جسمانی خدمت کے اعتبار سے کہ میں اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے حضور بہتر جانتے ہیں. جسمانی اعتبار سے کیا ولادت کی تاریخ ہے ذرا یہاں بولیں گے. شہزادی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ ابھی پیش کیا تھا 20 جمادی الثانیہ سال 562. شہزادی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ 20 جمادی الثانیہ سال 562 یعنی 62 کے 5 سال. یہ ہم شیعہ اہل قرار کی تاریخ میں لکھا ہوا. مجھے نہیں پتا ہمارے بچوں نوجوانوں کو کتنا یہ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ 20 جمادی الثانیہ سن 562. مگر ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا اور یہ آج تک بتایا جا رہا ہے کہ شہزادی فاطمہ کی ولادت 20 جمادی الثانیہ مگر بعثت سے 5 سال پہلے. ہمارے کیا بتایا جا رہا ہے 5 سال. اب دیکھیں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. 5 سال بعد بعثت کے 5 سال بول کے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے بعثت سے 5 سال. اچھا دیکھیں قبل اور بعد میں کوئی فرق تو نہیں ہے. قبل یعنی پہلے، بعد یعنی بعد. قبل کو بھی آپ دیکھیں قاف بے لام اس میں بھی 3 ہی حروف ہیں. بعد دیکھیں بے ہے دال اس میں بھی 3 ہی حروف ہیں. یہ 3 حروف نے 5 کی ہیرا پھیری کر دی. 5 کسی نے ادھر کر دیا، 5 کسی نے. اب مانا کیا جائے کہ بھائی بعثت سے 5 سال پہلے آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں ولادت کیسے ہوئی، کیا ہوا معاملہ، وہ سارا حالات انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا آگے. مگر یہ تاریخ کے حوالے سے گفتگو. ان کا کہنا ہے کہ 5 سال پہلے، ہمارا کہنا ہے 5 سال بعد. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیسے آپ دلیل دیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ مانتے ہیں بعثت سے 5 سال پہلے ہے، آپ کہتے ہیں بعثت کے 5 سال بعد ہے، تو آپ بتائیے آپ حق میں تو آپ دلیل دیجیے. میرے نوجوان نے کہا میں آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں اور یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ جواب دے سکے شہزادی کے حوالے سے. اور یہ نہیں کہا میرا فاطمیہ میں اگر آپ نے سیکھ لیا تو سمجھیے شہزادی کی بہت بڑی بات آپ تک پہنچ گئی. سنیے کیا دلیل ہے. کئی دلیلیں ہیں، پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی دلیل ہے سورہ کوثر. سب سے پہلی دلیل ہے سورہ کوثر. ان کا کہنا ہے بعثت سے 5 سال پہلے، ہمارا کہنا ہے بعثت کے 5 سال بعد. دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل ہے سورہ کوثر. اب یہ زیادہ جانے کی اندر ضرورت نہیں، بس اشارہ کر دوں. سب جانتے ہیں سبع وانقات، 7 بڑے بڑے شعراء کرام کے 7 اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو آویزان کیے گئے تھے، لٹکائے گئے تھے. تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے پیش کر دوں، اس سے بھی پہلے کی مرضی آیت اللہ ہے. محمد علی نجفی نے شجرہ القدر میں لکھا کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں میڈیا کا کام اشعار کیا کرتا تھا. میڈیا کا کام، آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں، اور کچھ نہ ہو تو ماشاءاللہ عورتوں کی میڈیا تو سب سے تیز ہوتی ہے. سربراہ پر محمد والے محمد کا مگر جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں، شجاعت القدر میں لکھا کہ یہ جو میڈیا تھی، میڈیا اس زمانے میں اشعار تھے. اشعار کا مطلب میڈیا کا کام کرتے تھے. اگر کسی کو کہیں کچھ پہنچانا ہو، اچھا ہمارے کلام کرنے کا تو یہی طریقہ ہے، یا تو نثر میں یا نظم میں. نثر یہ ہے کہ ہم کچھ بھی بول دیں، کوئی ترتیب نہ ہو جیسا ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن نظم یہ ہے کہ اس میں ردیف بھی دیکھا جائے، قافیہ بھی دیکھا جائے، اسی کو شعر کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو میڈیا تھا اشعار، جس کے سب سے اچھے اشعار ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ کی
اچھے اشعار ہوتے تھے جو سامنے والا بندہ دیکھتا بھائی اس کا شعر مجھ سے اچھا ہو گیا ہے تو وہ اپنے شعر کو ہٹا دیتا. دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا شعر مجھ سے بہتر ہے وہ اپنے شعر کو ہٹا دیتا. تیسرا بندہ دیکھتا ہے اس کا شعر مجھ سے بہتر ہے. اب وہ باقاعدہ لسٹ میرے پاس موجود ہے, کسی کو چاہیے ہو کہ وہ سات سب ملاقات میں کون کون سے افراد تھے, جن کے اشعار تھے اور کیا کیا اشعار تھے, وہ الگ موضوع ہے. مگر اس کو سمجھیے, جیسے سامنے والا دیکھتا ہے کہ اب جو شعر آیا ہے یہ شعر سب پہ بھاری ہے, میرے سے اچھا ہے, تو وہ بندہ کیا کرتا اپنے شعر کو وہاں سے کم زمانے جاہلیت میں اتنا تو حساب تھا کہ لوگ افضل کو رہنے دیتے تھے, مفضول کو ہٹا دیتے تھے. اللہ اکبر. جاہلیت میں کم سے کم اتنا تو تھا کہ افضل کو افضل سمجھتے تھے, مفضول کو مفضول سمجھتے تھے. اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جو افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف بھاگتے رہا کرتے تھے. سلام محمد محمد. آخر میں جو بچے سالوں سال اسے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ سات افراد کے اشعار سے بہتر کوئی کہہ نہ سکا. جب کوئی اسے بہتر کہہ نہ سکا تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا, اور جب سورہ کوثر نازل ہوا تو آپ پڑھتے ہیں, ایک بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ دیکھیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, کوثر وانحر, ان شانئک هو الابتر, کوثر وانحر. اب جو جن افراد کے 7 اشعار اس زمانے میں لاجواب تھے, اب جو آئے نا قرآن کی آیتوں کو دیکھا, تو باقی تو پڑھنے والے پریشان تھے, جو ان 7 افراد کی بات کر رہا ہوں جس کا نام قیس کی اور نہ جانے کون کون افراد, وہ سب تک پہنچے اور پہنچ کے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ نثر ہے یا نظم ہے. توجہ بھائی, بات کرنے کے وہی طریقہ ہوتا ہے, یا نثر یا نظم, کیا یہ نثر ہے یا نظم ہے. کسی نے کہا بھائی کہنا کیا چاہتے ہو, کہ میں یہی سوچ رہا ہوں, نہ تو نثر پتہ چل رہا ہے نہ تو نظم پتہ چل رہا ہے, کا پھر کیا ہے, کیا یہ کلام ایسا ہے جو نثر پہ بھی بھاری ہے, اور یہ کلام وہ ہے جو نظم پہ بھی بھاری ہے. کا پھر کیا کرو گے, کا سب نے اپنے اپنے کلام کو ہٹایا, نیچے تحریر کو لکھا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اب میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا, جو لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کی ولادت 63 کے 5 برس پہلے ہے, میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ سورہ کوثر کب نازل ہوا, 63 سے پہلے یا 63 کے بعد. ایک مطلب کہنے والوں نے, علماء اہل سنت نے لکھا کہ سورہ کوثر 63 کے چوتھے یا 5ویں برس میں نازل ہوا. ہم نے کہا بس بات سمجھ آ گئی, جب سورہ کوثر نازل ہوا اسی وقت اللہ نے مصداق کوثر حضرت زہرا کو پیدا کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. 65 سے پہلے یا 62 کے بعد, پہلا جواب ہے سورہ کوثر. علماء اہل تصنع نے باقاعدہ ان کے اسماء میں نے محفوظ کر رکھے ہیں ان کی کتابوں میں, جنہوں نے یہ لکھا کہ سورہ کوثر 65 کے چوتھے یا 5ویں سال میں نازل ہوا. اس سورے کے نزول کے بعد, اچھا صاحب گزشتہ برس میں نے یہ پڑھا تھا, یاد ہوگا وہاں پہ نبی السلام کی جب اس نے تانا دیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں, اس کے بعد کہیں جا کر اللہ نے کہا کہ پریشان نہ ہوئیے, میں آپ کو کوثر دوں گا, ہے نا. اور کوثر
کیا ہے کوثر؟ جس کے لیے جنہیں امام نے فرمایا کوثر سے مراد کوئی عام کوثر، حوض کوثر، جنت کا کوثر نہیں مراد ہے، کہ نسل کثیر، اللہ ایسی نسل دے گا کہ جو اتنی زیادہ ہوگی کہ سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر زہرا کی نسل ختم نہ ہوگی. اب آگے بڑھیے ذرا سا. پہلی دلیل سورہ کوثر، بیسر سے پہلے یا بیسر کے بعد؟ میں نے کہا تھوڑی سی گفتگو الگ ہے تاریخی حوالے سے. دوسرا جواب دوسری دلیل کہ بیسر کے 5ویں برس شہزادی فاطمہ کی ولادت ہے. معراج پیغمبر ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ اچھی بات ہے. تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی ماہ رمضان پہ مانتا ہے، ہم رجب پہ مانتے ہیں، ہے نا؟ بس تاریخ ہے. اچھا بتائیے معراج کب ہے؟ معراج کب ہے؟ بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد؟ کب بعثت کے بعد معراج؟ جب ہمارے نبی کو اللہ نے مبعوث پر رسالت کر دیا اس کے بعد معراج ہوئی. اور جیسا کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب خداوند متعال نے حضرت زہرا کے نور کو خلق کیا اور اسے بیت معمور پہ رکھا تو مشیت خدا بھی یہ آیا کہ اب اسے بیت معمور سے ہٹایا جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے جد کا نور تھا، جہاں ہماری جدہ کا نور تھا، ہماری جدہ کا نور سب سے الگ دکھ رہا تھا، لہذا اللہ نے چاہا کہ اسے الگ طریقے سے رکھا جائے. پہلے تو بیت معمور میں رکھا، بیت معمور سے نکال کر ایک سیب کی شکل میں رکھا، اسے جنت کے اندر کرا دیا. جب اللہ نے اسے جنت کے اندر کرا دیا، اب اللہ نے ایک دن دیکھا کہ میرا نبی کہیں پر گزر رہا تھا. جب نبی کہیں پر گزر رہا تھا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کر گول کر رہے ہیں. اب یہ تاریخ اور روایت دونوں ملا اور حوالے میں دے دوں. آیت اللہ ہے جعفر سبحانی جن کے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے کتاب کا، اردو میں نام رکھا گیا قرآن دائمی مشہور. اس کے اندر قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، قرآن کی سورہ اسراء کی آیت ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ. اس کے ضمن میں یہ لکھا شہزادی فاطمہ کی ولادت ابھی روح سے لے کر میں جسمانی خلقت تک آ رہا ہوں. اللہ جعفر اصفہانی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مکے کے اندر ایک نبی کا چاہنے والا مکے سے باہر جا رہا تھا اور ایک مکے میں رہنے والا شخص مکے کے باہر سے صحرا سے اندر آ رہا تھا. بہت نہیں گا. اب جو مکے سے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ جو آ رہا ہے آنے والے کے جو ہے دوش پہ بیلچہ ہے، چہروں پہ گرد و غبار ہے اور بال بالکل مٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے. اب یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا بھائی جو لوگ کرتے ہیں کہاں سے؟ کہا بیٹی کو زندہ درگور کر کے آ رہا ہوں. آپ سنتے ہیں نا کہ ہماری شہزادی کی ولادت اس دور میں ہوئی ہے، یہ صرف جملہ کہا تھا گزشتہ برس، لیکن اس ساتھ تھوڑی توضیح کر رہا ہوں. ایسے دور میں ہوئی ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اکثر جعفر اصفہانی آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے کہا یہ بتا تم نے اب تک کتنی مرتبہ درگور کیا بیٹیوں کو؟ کہا کئی مرتبہ. کہا پھر بھی تعداد؟ کہا کم سے کم 14-15 مرتبہ کر چکا ہوں. آپ سوچئے جب ایک شخص اتنی مرتبہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا ہے تو زمانے جاہلیت میں کتنی بیٹیوں کو قتل کیا گیا ہوگا. لہذا جس طریقے سے قرآن کو خدا نے زمانے میں اشعار کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے نازل کیا کہ دیکھو جو میرا کلام ہے وہ سب سے بہتر ہے، اسی لیے جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اللہ نے ایک بیٹی کو نازل کر کے بتایا تمہاری بیٹیاں اور ہیں ہماری بیٹی اور ہیں، معجزہ بنا کر کہ دیکھو سمجھو. اب اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں کبھی رحم نہیں آیا؟ یہ بھی سوال ہے. کیا تمہیں بیٹیوں کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کبھی رحم نہیں آیا؟ تو کہتا ہے کہ ویسے تو آیا نہیں مگر آج ذرا رحم آیا. کہا کیوں کیا ہوا؟ اور سنیے اور شاید اس کا مجلس مکمل ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ جب اس بار میرے یہاں ولادت ہونی تھی تو مجھے کہیں باہر جانا تھا. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو اگر بیٹا ہو جائے تو رکھ لینا لیکن اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا قبر میں ڈال دینا. یہ کہہ کے میں چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوا تھا یا بیٹی؟ میں جو واپس آیا میں نے اپنی زوجہ سے کہا بیٹا ہوا تھا یا بیٹی؟ اس نے فوراً کہا بیٹی. لیکن جب میں نے فوراً کہا شکر ہے پروردگار کا کہ
ایک قتل سے میں بچ گیا. لیکن اتنی مرتبہ قتل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ میں کم سے کم ایک مرتبہ قتل کرنے سے بچ گیا. سوال کتنا تھا اس کا؟ ذہن میں رکھیے گا، بیٹا ہوا تھا یا بیٹی؟ جواب کیا تھا بیوی کا؟ بیٹی. اس کے آگے کچھ نہیں کہا نا بیوی نے، اس نے خود کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں ایک قتل کرنے سے بچ گیا. وہ کہتا ہے کہ کچھ سال گزرے، 2 سال 4 سال گزرے، وہی میرے پڑوس میں میری بیوی کے کچھ رشتہ دار آ کر رہنا شروع ہوئے، اور جو رشتہ دار آ کر جلدی ایک دوسرے میں سمیٹ رہا ہوں، جو آ کر رشتہ دار رہنا شروع ہوئے تو انہی کے درمیان ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 4 سے 5 برس نہیں ہوگی. وہ ہر روز میرے آنگن میں آ کر کھیلا کرتی تھی، ہر روز میرے آنگن میں آتی. اگر میں اس کو دیکھتا گیا تو مشکل بڑھنے لگی، محبت بڑھنے لگی، قرابت بڑھنے لگی. میں اس کے قریب جاتا رہا، میں اس کو کھلاتا رہا. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش میری بیٹی ہوتی جو ابھی تک اتنی مرتبہ قتل کر چکا. وہ کہہ رہا ہے انسیت بڑھنے کے بعد کاش میری بیٹی ہوتی. ایک مرتبہ آیا اپنی زوجہ کے پاس، وہ زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میری زوجہ، ہے میری بیوی، کاش میری بیٹی ہوتی اور میں اسے قتل نہ کرتا. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ تجھے پتا نہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ تیری ہی بیٹی ہے. یہ کوئی اور نہیں، یہ تیری ہی بیٹی. ابھی تک ذہن میں کیا تھا؟ کاش میری بیٹی ہوتی. اور جیسی زوجہ نے کہا کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے، اب ذہن میں وہی سوال چلنے لگا، ارے بڑی ہوگی تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ زمانے والے کیا کہیں گے؟ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے جب یہ میری ہی بیٹی ہے. مزاج بدلا، طبیعت بدلی، زوجہ کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اسے پہلی بیٹیوں کی طرف تیار کرو، اسے بھی پینے کے بہانے لے جاؤں گا، زندہ کر کے آ جاؤں گا. ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی ہے، انسیت بڑھ رہی تھی. اب پتا چلا میری بیٹی ہے، تب پہلی بیٹی کی طرح سے لے جانا. تیار کیا، لے کر کے گیا. بہانا کیا؟ میرے کا لے کر کے گیا. پار کرتے ہوئے صحرا میں پہنچا، اس نے قبر کو کھودا. بیٹی دیکھتی رہی، بار بار پوچھتی رہی ابا کیا کر رہے ہیں، ابا کیا کر رہے ہیں. قبر کھودتا رہا. جب قبر کھود چکا، بیٹی کے ہاتھ کو باندھا، پیر کو باندھا، قبر کے اندر لٹایا. وہ کہتا ہے کہ جیسے قبر میں لٹایا دیکھ آندھی چلی، گرد و غبار اڑ کر میری آنکھوں میں آئے. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نے ہاتھ جو بندھا ہوا تھا اسے چھوڑایا اور چھوڑا کر میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں. بیٹیاں جس کا ہاتھ باندھا گیا وہ ہاتھ کو چھوڑا کر پھر بھی میں نے رحم نہ کیا. میں نے بلال پھر ہاتھوں کو باندھا، اسے اسی قبر میں ڈالا اور مٹیوں کو ڈالا اور ڈال کر کے ابھی آ رہا. اور جیسے اس نے بتایا، یہ صحابی جو مکے کے باہر جا رہا تھا دوڑا ہوا رسول کی خدمت میں گیا اور رسول کی پاس میں بیٹھ گیا. رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک شخص کو دیکھا جو ایسے ایسے بتا رہا تھا، پورا واقعہ بتایا. جیسے سنا رسول نے بڑے مغموم ہو گئے. جیسے رسول مغموم ہوئے، اب اللہ جابر سبحانی لکھتے ہیں کہ جیسے رسول مغموم ہوئے، اللہ نے کہا اب آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے معراج پر بلاؤں گا، اب میں آپ کو عرش اولا پہ بلاؤں گا. اب اللہ نے جیسے بلایا، بلا کر پوچھا میرے حبیب مغموم کیوں تھے؟ کہ اس لیے مغموم تھا کہ زمانے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. اللہ نے کہا میرے حبیب اب میں تمہیں ایک ایسی بیٹی دوں گا کہ اب کوئی قبروں میں نہیں ڈالے گا. جو آپ کی بیٹی کو دیکھے گا بیٹیاں پالنے کی تمنائیں کرنے لگے گا. سلام پر محمد آل محمد. اب میں آپ کو نور سے لے کر نورانی خدمت سے لے کر جسمانی خدمت تک کیا فرمایا میرے حبیب اب میں آپ کو ایک ایسی بیٹی دوں گا کہ جس کی وجہ سے زمانے والے. اب ہمارے نبی آیت اللہ مشکلی اس کے آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی آئے اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو بیٹیوں کو قتل نہ کیا کرو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ نے معراج میں اس سے فرمایا ہے کہ جس کے یہاں بیٹیاں ہوں گی اس کے رزق کا میں خود ضامن رہوں گا. اللہ. اس کے بعد آگے فرمایا ہمارے نبی نے تشریف بھی کری. آج میں اتنی بیٹیاں پائی جاتی ہیں یہ ہمارے نبی کا کرم ہے. شہزادی فاطمہ کی وجہ سے عزیزان کرام ہمارے نبی نے تشریف دلاتے ہوئے پھر فرمانا شروع کیا
دلاتے ہوئے فرمایا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہوگی خدا عالم اس کے اوپر جہنم کو حرام کرا دے گا. نبی نے پھر فرمایا جس کے پاس 2 بیٹی ہوگی اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کرا دے گا. جس کے پاس 3 بیٹی ہوگی فرشتے ہر روز صبح و شام اس کے گھر میں آئیں گے, آنے کے بعد اس کے اوپر سلام کریں گے. ہمارے نبی تعداد کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے بڑھاتے ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو, اللہ نے شب معراج فرمایا کہ جس کے گھر میں 7 بیٹیاں ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, یعنی جہاں میں رہوں گا وہیں وہ بیٹی کو پالنے والا رہے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. نبی نے تشریف دلاتے ہوئے فرمایا اور انشاءاللہ کل جسمانی خلقت کی گفتگو ہوگی کہ جسمانی خلقت ہوئی اس طریقے سے ہوئی اور تاریخ میں کیا ہے, روایات میں کیا ہے, مگر عزیزوں وہ دور بہت عجیب سا دور, جاہلیت کا دور, اس میں بیٹیوں کو زندہ تنبور کیا جاتا تھا. کہ میں نے ذریعہ علماء کے لیے پیش کیا کہ وہ سوچیں صرف یہ سمجھ اتنا سننے کافی نہیں کہ بیٹیوں کو تربور کیا جاتا تھا. کیسے 13 14 بیٹیاں ایک بندہ نے دفن کروایا, نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو دی. اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی تاکہ زمانے والوں کو سبق آئے کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آنے کے بعد بیٹی کو پال رہا ہے تو بیٹیوں کو پالنا عیب نہیں ہے. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی, فاطمہ جیسی بیٹی. بس عزیز و مسائل کی طرف پڑھتے ہوئے کل عرض کیا تھا کہ جس میں راوی نے شہزادی زینب سے پوچھا تھا کہ شہزادی آپ کو اس وقت کم سن تھی کہ آپ کو اپنی مادر گرامی کی مصیبتیں یاد ہیں؟ شہزادی زینب نے فرمایا تھا انی اشاہدها العتیقہ, میں نے اپنی مادر گرامی کو بیمار دیکھا. میں کم سے ضرور تھی لیکن میں نے دیکھا جریحۃ الفراش, میری ماں بستر پہ اتنی بیمار تھی کہ کبھی ایک پیر کو سمیٹتی تو دوسرا پیر پھیلاتی, کبھی ایک پیر کو سمیٹتی تو دوسرے پیر کو پھیلا دیتی. اس کے بعد سنیے شہزادی نے کیا فرمایا. شہزادی فرماتی میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ میری ماں کا سینہ زخمی تھا. میں نے اس حالت میں دیکھا کہ میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اب جملہ سنیے, شہزادی کا ایک عجیب جملہ ہے. شہزادی فرماتی میں نے دیکھا وحملت العین, میں نے دیکھا کہ میری ماں کی آنکھیں ہمیشہ لال رہا کرتی تھی. مطلب راوی نے پوچھ لیا اے شہزادی زینب آپ کی ماں کی آنکھیں لال کیوں رہتی تھی؟ کہا رہے تو نے پوچھ کے غضب کر دیا. میں نے دیکھا زاجل تھا, میری ماں تھی جب سے تماچا پڑا تھا, میری ماں کی آخری سانس تک آنکھیں تماچے سے لال رہا کرتی تھی. اللہ اکبر, کتنی مصیبتیں شہزادی پہ ڈھائی گئی. سنتے ہیں پسلیاں ٹوٹی تھی, بازو زخمی تھا, آنکھیں لال تھی, پورا بدن زخمی تھا. سنیں ایک اور روایت پیش کروں. حضرت شہزادی زینب بھی اس روایت کی راوی ہے, راویہ ہے. شہزادی فرماتی ہے جب گھر میں علی نہ ہوتے تھے, جب گھر میں علی نہ ہوتے تھے کہ شہزادی فاطمہ متقیاً علی الجدار, جب چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی. اللہ کیسے چلتی تھی شہزادی؟ دیوار کا سہارا لے کر. وقدمت ونفست, ایک قدم بڑھاتی تھی سانسیں تیز تیز لینا شروع کر دیتی تھی. اور سنیے لما سمعت صوت مجیء امیر المؤمنین, جب علی کے آنے کی آہٹ سنتی تھی فوراً فاطمہ بستر پہ جا کر چادر اوڑھ لیتی تھی. ارے میری مصیبت ہے, علی کو پتہ نہ چلے, شاید یہی سبب ہے علی پہ
فاطمہ نے کبھی اس طریقے سے اپنے انداز پر نہیں رکھا کہ علی کو خبر لگ سکے. سورہ شاہ کی آخری گفتگو اس وقت بحیات ہے. یہاں بھی ایک ڈاکٹر موجود ہے, بہتر جانتے ہیں جتنے بھی ڈاکٹر سے انہیں پتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے حیدرآباد دنیا کے, جو کا نام ہے محمد علی بیگ. انہوں نے ریسرچ کی ہڈیوں کے حوالے سے, اور ان کا جو آرٹیکل چھپا اس وقت میں نے پڑھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کی باڈی کے اندر جو ہڈیاں ہیں نا, ہاتھوں کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں, پیروں کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں, سینے کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں, پشت کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں, مگر پسلیوں کی ہڈیاں سب سے نازک ہیں. سبھی کا جملہ جو انہوں نے تحریر فرمایا, پسلیوں کی ہڈیاں بڑی نازک ہوتی ہیں, اور اتنی نازک ہوتی ہے کہ ٹوٹنے پہ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ باہر کی طرف آتی ہے یا پھر اندر کی طرف جا کے. سنیے, جب باہر کی طرف آتی ہے نا تو آدمی ہڈی کے ٹوٹنے سے مرتا نہیں ہے مگر درد میں پریشان رہتا ہے. لیکن جب یہی ہڈیاں ٹوٹ کر اندر چلی جائے نا تو یہ پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے. جب پھیپھڑوں میں چلی جائے تو انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ جانے بعد پیغمبر فاطمہ اتنے دنوں تک کیسے دلدار ہمیں جس کی سانس لینا مشکل ہو گئی ہو. جو شہزادی فاطمہ آپ کو اجر دے, جس کا سانسیں لینا مشکل ہو چکا ہو, تو فاطمہ کیسے زندہ رہی ہوگی, کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. پیش کرو ایک اور روایت کرو کیسے گزارا ہوگا. کہنے والے نے کہا کہ جب شہزادی فاطمہ خدا عالم لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ مدد نشی یہاں پہ رکھی ہے اور بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پہ رکھی ہے. آپ لوگ زیارت کرتے ہیں نا, جب زیارت کریں تو ذہن میں تصور کریں, اے شہزادی فاطمہ ہم مدینے میں نہ تھے, اے فاطمہ, اے شہزادی, اے آقا دادی, اگر ہم مدینے میں ہوتے تو آپ کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہونے دیتے. سنے گا جملہ عزاداروں, شہزادی فاطمہ کسی نے سوال کیا کہ جب شہزادی فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی تو شہزادی فاطمہ کو اپنے آپ کو وہاں سے نکال لینا چاہیے تھا. شہزادی وہاں سے نکل جاتی, کیا ضرورت تھی کہ شہزادی وہیں پڑی رہی. آیت اللہ ملانی کے دروازہ پیش کیا تھا, دروازہ دو طرفہ تھا, جب جلانا تو ایک چہرے کے قریب آیا, جب دوسرے میں دھکا مارا گیا تھا. تب روایت کا جملہ ہے, تو جملہ پہلا ہے اثر رہا. اثر کسے کہتے ہیں عربی میں, کا جواب کپڑے کو پانی میں ڈالے تو ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اسے نچوڑ دیتے ہیں. تو فاطمہ در و دیوار کے درمیان ایسے آ گئی جیسے کپڑے کو نچوڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا جملہ سنیے, دوسرا جملہ سنیے. کا دوسرا لفظ روایت کا ہے نا, سواد ہے, غیب ہے, تو حصہ آتا. شرطہ کا کیا معنی ہوتا ہے, کہ دو فاصلے والی چیزوں کو ملا دینا. یہ دونوں ہاتھ الگ ہے, جب دونوں ہاتھ کو ملا دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ سبتا. ارے فاطمہ کیوں نہ نکل سکی, دروازے کو دیوار میں ملایا گیا کہ فاطمہ خود دونوں کا حصہ بن گئے. ارے دروازے میں کی تھی جو آپ نے گھر ہو چکی تھی, سینے نہرا میں کیل لگ چکی تھی. ارے سہارا خود کو نکالے تو کیسے نکالے, جب کہ سینے میں پیوست ہو کوئی اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا. ہائے مظلومہ نے کیسی کیسی مصیبتیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رب يا رب العالمين وقبول الرحمن. ہم سب کے گناہ سب لوگ میرا فرما, حاضرین سب کے تمام جائے حالات کو قبول فرما. جو پریشان تمام ہو جن کی پریشانی ہوا فرما, جو مقروض خدا نہ ان کے بعد کے دائی فرما, جو رزق روزی کی تلاش میں بہترین روزگار عطا فرما, جو مسئلے روزگار ان کے رزق میں برکت و عطا فرما.
پروردگار حضرت طاہرہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اس کے صدقے میں تمام مومنین کی جو بھی دل میں مرادیں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار وقت کے بعد ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و اسرار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم الفاطمہ الزہراء